يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. حضرات و خواتین، آج تیسرا جز شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ سب اللہ کے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. یہ بات اس لیے پیش کی گئی کہ اس سے پہلے کے امتوں نے رسولوں کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کیں، ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بہت ایسی ویسی باتیں کی جو انبیاء کی شان کے مطابق نہیں. کسی کو کسی پر بہت چڑھا کر پیش کیا، کسی ایک نبی کو انتخاب کر کے دوسروں کا انکار کیا، حتیٰ کہ یہود نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا. عیسائیوں نے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں، خواہ وہ 1,00,000 سے زیادہ ہوں یا وہ جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے 25 نبی، لیکن ہمارا ایمان امت محمدیہ کا یہ ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء برحق ہیں. وہ جب آئے سچے تھے، ان کی دین سچا تھا، ان کی تعلیمات سچی تھی، اور جب تک وہ دنیا میں رہے حق پر رہے. پھر جب وہ اپنا کام مکمل کر لیے اللہ کے پاس واپس چلے گئے. اب ہم اور آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سارے انبیاء کا مقام اور مرتبہ ہے. ہاں، چند انبیاء ہیں جن کو اللہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی، جن کو فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل کہا. اولو العزم انبیاء یہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر ان سبوں میں سب سے بڑا مقام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو بالکل ظاہر اور باہر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو اس سورہ میں اس جز میں نقل کیا ہے. آیت الکرسی ایک عظیم آیت ہے، ساری آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے، مشہور بھی ہے، اور ہر کس و ناکس اس آیت کی اہمیت اور فضیلت کو جانتا ہے. احادیث میں بھی اس کی فضیلت ہے، خاص کر وہ فضیلت کہ اس کی صبح شام تلاوت کرنے سے گھر کی جان مال کی حفاظت ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ خاص کر توحید اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو انسانوں نے غلطیاں کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان سب چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. ہم مختصراً جاتے ہیں. سب سے پہلے کہا کہ اس آیت کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اور وہ کہا جاتا ہے الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ پہلی صفت بتلائی گئی کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا اور زندہ رہنے والا ہے. آج پوری دنیا کے اندر انسانوں نے جس کو خدا بنایا ہے، اگر یہ صفت ان میں تلاش کی جائے تو وہ سب اس صفت سے باہر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ قائم بھی نہیں رہا، ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہے. وہ دنیا میں تھے، پیدا ہوئے، آئے، پھر موت کے ذریعے چلے گئے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اس صفت کے اندر نہیں. دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موت تو دور کی بات، موت کی جو ایک کڑی ہے نیند، اللہ تعالیٰ کو وہ نیند تک بھی نہیں آتی، بلکہ نیند کا ایک پہلا جھٹکا ہوتا ہے اونگ، وہ بھی نہیں آتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ تک آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے لیے ہی ہیں، اللہ اس سے بری ہے. تو یہ دوسری صفت بتلائی گئی. آپ دیکھیے دنیا نے جن جن کو خدا بنایا ہے وہ تو باقاعدہ سوتے تھے، جاگتے تھے، آرام کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز نہیں. پھر کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب اسی کا ہے،
ساری ملکیت اس اللہ کی، جبکہ انسان دنیا میں جو خدا بنائے گئے ہیں وہ ایک ایک ملک، ایک ایک جگہ، ایک ایک علاقے کے تھے، ساری دنیا پر ان کی باتیں بھی نہیں چلی، لہذا وہ کیسے خدا ہو سکتے؟ جبکہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اس زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کا وہ مالک ہے۔ پھر دوسری چیز، جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اپنے گناہوں کی مغفرت کے بارے میں یا بڑوں کو جو بڑا بنایا صرف اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے پاس جا کر ہماری سفارش کریں گے، سفارش کا قرآن کریم نے انکار نہیں کیا، شفاعت برحق ہے، لیکن کس کو یہ اجازت ہوگی، کس کو یہ مقام اور مرتبہ ملے گا؟ کیا ہر کس و ناکس جو چاہے کر لیں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں خود کیسے ایسے لوگ ہیں جو کسی شخصیت سے منسوب ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی وفات کے بعد خط لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ میرے منسوب ہیں، یہ میرے پیروکار ہیں، یہ میرے یہ ہیں، اور ان کی ایسی کی جائے ویسی کی جائے۔ گویا لوگوں نے اس کو بہت غلط معنوں میں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے سوائے اس کے حکم کے؟ تو گویا اذن ہے ضروری، عام نہیں ہے اذن۔ اب یہ اذن یعنی حکم کس کو ملے گا؟ تو صحیح آیات اور احادیث سے پتہ چلتے ہیں کہ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو حکم ملے گا وہ ہے۔ ہر کس و ناکس، ہر ارے غیرو، یہ چیزوں میں شامل ہرگز نہیں ہو سکتے، اور وہ احادیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، وہی صرف اس کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے جو کچھ کے آگے کیا گیا اور جو کچھ کے پیچھے، یعنی پہلے اور بعد ساری چیزیں، اس لیے کہ هو الاول والآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، باطن ہے، سب کچھ کا علم اس کے پاس ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ تعالیٰ علم دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک علم نہ دے کسی کو، اللہ تعالیٰ کا حکم جب تک نہ ہو، کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کی کرسی یعنی طاقت اسی کے قبضے میں ہے۔ اب اس لفظ میں بھی ہم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرسی کا مطلب کیا ہے، کرسی کیسی ہے، کیا سونے کی، چاندی کی، لکڑی کی، لوہے کی، بادشاہوں کی جیسا، امیروں کے جیسا، فقیروں کے جیسا، ایسا کچھ بھی ہم کو بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں مراد اس سے طاقت، قوت ہے۔ عام طور پر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ انسان جب کرسی میں آتا ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کرسی سے مراد طاقت، قوت، قبضہ، ملکیت ہے۔ گویا سارے زمین و آسمان پر ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ گویا اس کی کرسی پورے زمین، اس کی طاقت پوری زمین اور آسمان کو بیک وقت گھیرے ہوئی ہے، اور جہاں جس وقت جس جگہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اس سے مراد ہے۔ اتنی ساری چیزوں کے باوجود، کیونکہ اس زمین و آسمان میں کتنے کام ہو رہے ہیں، کیسے کیسے سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، انسان ہے، مخلوق ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، ان سب کی حرکات ہیں، ان سب کی زندگیاں ہیں، ان سب کو انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ تعالیٰ رتی برابر تھکتا نہیں۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بلند ہے اور عظیم ہے، وہ ہر چیز سے بلند ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر ہے، عظمت والا ہے، لہذا اس کے مقابلے میں اس کے جیسا، اس کا ایکول، اس کا ہمسر، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی اس کے ذات کے برابر یا شریک ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتلائی کہ دین میں کبھی زبردستی نہیں، یعنی ہم کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے کسی کو ہم کہیں کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا کوئی غلط مطلب یہ بھی نہ لے کہ ایک مسلمان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اگر صاحب حیثیت ہے، حج کرو صاحب حیثیت ہو، تو یہ اس میں نہیں آئے گا۔ یہ عام انسانوں کے لیے ہے کہ مان لیا کہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے تو اس ملک میں اگر کوئی غیر ہوں تو ان کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ گویا یہ بتایا گیا کہ زمین پر کفر بھی باقی رہے گا، ہمیشہ سے مٹ نہیں سکتا۔ تو اگر اسلامی حکومت ہو، مسلمان کی حکومت ہو، اور اس ملک میں کوئی دوسرے مذہب کے رہیں گے تو ان کو دعوت تو دی جا سکتی ہے کہ اسلام اچھا ہے، بہتر ہے، تمہارے لیے بھی ہے، لیکن زبردستی طاقت اور بل کے طاقت اور قوت کی وجہ سے اس کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔
اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ دین اچھا ہے، بہتر ہے، دعوت دی جا سکتی ہے، زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اکثر انسان ولی، دوست، ان سب چیزوں میں گمراہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ولی ہے، جیسے کہ آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی ولی ہے، دوست ہے صاحب ایمان کا، ایمان والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے، ہدایت کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی طرف، گمراہی سے روشنی کی طرف، ناکامی سے کامیابی کی طرف، باطل سے حق کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف، شرک سے توحید کی طرف اللہ تعالیٰ لاتے ہیں ایمان والوں کو۔ والذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اولیاءہم، ان کے بھی اولیاء ہیں، ان کے بھی ولی ہیں، طاغوت ہیں، شیطان ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یخرج من النور، ان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اجالے سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے، کامیابی سے ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، علم سے نکال کر جہالت کی طرف لے جاتا ہے، حق سے نکال کر باطل کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، صاحب ایمان بنے، ایمان والے کی بات کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ طاغوت و شیطان اپنے دوستوں کو یہی نہیں کہ گمراہی کی طرف لے گیا، بلکہ یہی لوگ جہنمی اور ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد اس جز میں 3 واقعات پیش کیے گئے ہیں، ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا اور 2 واقعے کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان تینوں واقعات میں کئی اہم باتیں بتلائی گئی، لیکن تینوں میں جو اصل چیز مشترک ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے کسی کو زندہ یا مردہ کر سکتا ہے، زندے کو مردہ کر سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ دعوت کا پہلو، ہمیں ہر آدمی کو دعوت دینی چاہیے۔ سامنے والا کئی طریقے سے انکار کرے گا، ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایک خاص بات یہ بتلائی گئی کہ دعوت دینے والے کو، عمل کرنے والے کے لیے، ایمان والے کے لیے سب سے پہلے یقین ضروری ہے۔ تو آئیے ایک ایک واقعے کو مختصر لفظ میں دیکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام جس بادشاہ کے پاس دعوت پیش کیے تو اس نے آپ سے بحث کیا، کہا کہ تم کس چیز کی مجھے دعوت دے رہا ہو؟ کہا ابراہیم علیہ السلام میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، یعنی زندے کو موت دیتا ہے اور مردے کو زندگی دیتا ہے، زندگی اور موت کا ہے اللہ تعالیٰ حقدار ہے۔ تو وہ بادشاہ بڑا بیوقوف تھا، اس نے قید خانے سے 2 انسان کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں جس کو چاہا موت دے دیا، جس کو چاہا زندہ رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہت زیادہ عقل مند ہے، اس کے سامنے یہ بات نہیں چلے گی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری بات پیش کی، کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، مشرق سے روزانہ سورج کو نکالتا ہے، ذرا تو ایک بار مغرب سے سورج کو نکال، ویسٹ سے۔ اب یہ بات تو ہو نہیں سکتی، لہذا بادشاہ مبہوت ہو گیا، عاجز ہو گیا۔ اب اسے کیا چاہیے تھا کہ اس دعوت کو قبول کر لینا۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو دعوت دیتے وقت سچے دلائل کے ساتھ اور سامنے والے کی قوت، طاقت، علم کے مطابق دعوت دینی چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اب وہ آدمی کا دل چونکہ کفر سے بھرا ہوا تھا تو عاجز ہونے کے باوجود، لاچار و بیچار ہونے کے باوجود ایمان نہیں لایا، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ ایمان لائے۔ جبکہ دوسرے 2 واقعات میں بھی انبیاء ہی کے واقعات ہیں، ان کے سامنے بھی بات چیزیں آئی، لیکن جب حق واضح ہو گیا تو فوراً انہوں نے اللہ کا اقرار کیا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک بار وہ ایک بستی کے اوپر سے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کے اوپر عذاب آیا ہے اور اس بستی کے سارے لوگ ایسے اوندھے منہ پڑے ہیں جیسے ایک درخت ہوا میں گر جائے اور اس کی ڈالیاں الگ، پتے الگ، تنا الگ، درخت الگ، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس طریقے سے پورے گاؤں کے لوگ پڑے ہوئے تھے، بے حال پڑے ہوئے تھے۔ فوراً عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا، تو ان لوگوں کی تو ایسی حالت ہو گئی ہے جیسے کہ درختوں کی حالت ہو جاتی ہے کہ ڈالیاں، پتے سب الگ، کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود عزیر علیہ السلام کو موت کے منہ میں ڈال دیا، اور یہ موت کے منہ میں 1 دن 2 دن نہیں، 100 سال تک۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ فرشتے وہاں انسان کی شکل میں تھے،
انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے دن موت؟ انہوں نے کہا کہ آدھا دن یا ایک دن. انہوں نے کہا نہیں آپ 100 سال تک تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فانظر الی طعامک، ان کے ساتھ جو کھانا تھا، یہ سفر میں تھے، کھانا تھا، سواری تھی، سب کچھ تھی، تو کہا ذرا اپنے کھانے پینے کو دیکھو. جب انہوں نے ان کے کھانے پینے کو دیکھا جو 100 سال پہلے وہاں رکھے تھے آج بھی بالکل فریش تھے. سوچ کر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت. 100 سال کے بعد بھی ان کا کھانا پینا بالکل ویسا ہی فریش تھا. قرآن کہتا لم یتسنہ، رتی برابر بھی اس میں فرق نہیں آیا تھا. پھر اس کے بعد جو ان کا جانور تھا وہ بھی مر گیا تھا، اس کی ہڈیاں سب وہیں گلی پڑی تھیں، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وانظر الی حمارک، آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو ایک دوسری نشانی آپ کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو کیا ہوا؟ اچانک ان ہڈیوں میں ایک حرکت پیدا ہوئی. ساری ہڈیاں جسم میں جہاں جہاں رہنی چاہیے ایک ڈھانچے کی جیسا بن گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے اوپر گوشت ہوا، پھر اس کے بعد چمڑی آئی اور وہ جانور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جو ہی عزیر علیہ السلام کو معلوم ہوا فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے حق ظاہر ہو گیا کہ ارے 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ جب مجھے زندہ کر دیا، میرے جانور کو زندہ کر دیا، میرے کھانے پینے کو ویسا ہی فریش رکھا، تو اللہ تعالیٰ تو کتنا سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے. فوراً ان کا عالم، میں جان گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. دوسرا واقعہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ابراہیم علیہ السلام خود ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہے اے اللہ آپ مردے کو کیسا زندہ کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہونا تھا، ایمان تو تھا. ایمان الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اولم تؤمن، کیا تمہارے پاس ایمان نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلا یہ کیوں نہیں، مجھے تو ایمان ہے. تو ایمان الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ مجھے ایمان تو ہے، مجھے دل کا اطمینان چاہیے. یاد رکھیے یہی اطمینان ہونا چاہیے. آج ہم مسلمانوں کو آخرت کا، رسول کا، قرآن کا، اللہ کا، تقدیر کا ایمان صرف ہے، یقین ہونی چاہیے. اور خاص کر آخرت کے بارے میں قرآن یہی کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کو بھی پہلے اس پر یقین ہونا چاہیے. آج ہم مسلمانوں کو ہمارے دین پر پہلے یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا دین برحق ہے، صحیح ہے. سارے دینوں میں یہ دین بہتر ہے، بلکہ یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین صحیح نہیں. لیکن کہاں ہم کو یقین ہے؟ اگر یقین ہو جائے تو پھر ہم کو عملوں میں سستی نہیں ہوگی. ہم کو یقین ہو جائے تو بڑا سے بڑا عمل ہمارے لیے آسان ہوگا اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. ہمیں یقین نہیں ہے، اسی لیے ہم کو آج ہر چیز میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ہم جب تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم باطل سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم باطل سے ڈر جاتے ہیں، خوف کھانے لگتے ہیں. کیوں؟ یقین نہیں ہے. ہم جان رہے ہیں کہ اللہ ہے، رسول ہے، کتاب برحق ہے، قرآن صحیح ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یطمئن قلبی، اے اللہ میرے دل کے اطمینان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ 4 پرندوں کو لو، تم اس سے دوستی کر لو، جب وہ تم بلائیں تو آؤ، جب جاؤ بولے تو چلے جائیں. جب یہ حالت ہو جائے تو ان پرندوں کو ذبح کر کے الگ الگ تم پہاڑوں پہ 4 جگہ رکھ دو. پھر اس کے بعد تم ان کو بلاؤ، وہ اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ذبح کر کے الگ الگ رکھ دیا. فوراً جب انہوں نے بلایا تو پورے کے پورے اڑ کر سامنے آ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آ گئی تو انہوں نے کہا وَعْلَمْ، میں جان گیا ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور مجھے یقین بھی ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ یقین بھی بہت بڑی چیز ہے. دوسری چیز ایک بتلائی جا رہی ہے کہ جانور جب انسان سے مانوس ہو جاتا ہے، ہم اس کو بلاتے ہیں تو آتا ہے، ہم جاؤ بولتے ہیں تو جاتا ہے، ہم کھلاتے ہیں تو کھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے. تو انسانوں، ہمارا مالک بھی تو اللہ ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں کہ میرا رب مالک ہے، لیکن وہ اللہ ہم کو بلاتا ہے. وہ اللہ ہمارے لیے میسج بھیجا قرآن، لیکن کیا ہم اس میسج کی طرف ہوتا ہے؟ ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے فون میں تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے تو فوراً ہمارا ہاتھ اس فون کے اوپر چلا جاتا ہے. معلوم نہیں کس دوست نے، کس ساتھی نے ہم کو میسج بھیجا، اور ہم اس کو فوراً پڑھ لیتے ہیں. قرآن نے بھی اللہ نے بھی قرآن کو میسج بنا کے بھیجا ہے. ہم نے کتنی بار اس کی طرف توجہ دی؟ ہاں، ہم کو علم ہے، یقین نہیں ہے کہ ہاں اس کی باتیں حق ہے، اس کی باتیں برحق ہے. ہم بھی دنیا والوں کی طرح ان کی عادتوں اور ان کی ساری چیزوں میں
ہم اور آپ بھی بہہ جاتے ہیں۔ کاش ہم بھی کہتے ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ واقعی تو بہت زبردست ہے، جس طرح تو نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے بچا لیا، اور سارے نبیوں کو ان کی تکلیفوں سے بچایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اے اللہ، اگر ہم کو بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے، یا آج مسلمانوں کو کوئی پریشانی ہے، تو نکالنے والا تو ہی ہے، تو ہی ہے اللہ، جو ایک ہی راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا لیا، فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبا دیا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی راستے سے۔ تو ہے، تو یہ یقین اللہ پر ہونی چاہیے۔ آئیے ہم اس کے بعد بڑھتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا موضوع اور بڑی تفصیل کے ساتھ اسی جز میں آیا ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے پہلے اس یقین کی بات کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ سب سے مشکل کام ہے مال خرچ کرنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، مال خرچ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال کے ساتھ پہلے بیان کیا۔ کئی آیتیں یہاں ہیں، اس میں سے پہلی آیت کہا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بیج لگایا، اس میں 7 پودے آئے، اور ہر 7 خوشے آئے، اور ہر خوشے میں 100 دانہ، گویا ایک بیج سے 700 گنا نیکی اللہ تعالیٰ دے۔ ایک نیکی کا بدلہ، ایک چیز ہم نے خرچ کی تو 700 گنا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کسی کو چاہے گا تو دگنا بھی دے گا، مطلب اس سے 100 سے بھی بڑھ کر دے گا، یہ اس کے اندر جس کو یقین اور اخلاص ہوگا۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں خاص کر کسانوں کو، زمین میں جو بیج ڈالتے ہیں اس سے کتنا گنا اللہ تعالیٰ ان کو ادا۔ ایک بیج لگاتے ہیں، درخت ہوتا ہے، کئی سالوں تک وہ ہم کو پھل دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں؟ کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ اس سے بڑھ کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت کشادہ ہے، بہت کشادہ ہے، اور علم بھی رکھنے والا ہے کہ تم نے خرچ کیا تو کیا کیا۔ یہاں کئی آیتوں میں ہے، ایک ایک آیت کا میں ترجمہ، ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر کن کن کو نہیں ہوگا، تو یہاں ایک آیت میں کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کو پیچھا نہیں کرتے، یعنی احسان نہیں جتلاتے، یا جس کو دیتے ہیں اس کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال خواہ وہ دن میں خرچ کرتے ہیں یا رات میں، چھپا کر یا ظاہری طور پر، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جان لیتا ہے۔ بہت سی آیتیں اس میں اندر آ گئی، لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی بتلایا گیا کہ جو کچھ تم خرچ کرو یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو راضی کریں گے یا دکھاوے کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ اچھی بات کہہ دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ دے کر کسی کو تکلیف دیا گیا ہو۔ اچھی بات کہا جائے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی مال نہیں خرچ کیا، غریب مسکین آیا، تو کہا گیا کہ اس کو نرمی سے کہہ دو کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، جھڑکو نہیں، برا نہ سمجھو۔ دوسرا یہ کہ مال نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو ایسی بات بتلا دو، ایسے طریقے بتلا دو جس کی وجہ سے اس کی غریبی، اس کی غربت، یا اس کی دل کی تکلیف، یا اس کی زندگی کی پریشانی دور ہو جائے۔ کوئی اچھا راستہ بتلا دو، کوئی اچھی بات بتلا دو، کوئی اچھے مشورے دے دو، یہ سب قول معروف میں آتا ہے۔ دوسری چیز کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی مال خرچ کرنے کے بعد ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے یا احسان جتلاتا ہے، تو کہا گیا کہ اس کا صدقہ خود بخود اپنے ہاتھوں سے اس نے خراب کر لیا۔ جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے مال کو، صدقات کو اپنے ہی ذریعے احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر خرچ مت کرو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دیا کہ آدمی جب مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں نیکیوں کے ساتھ بڑھاتا ہے۔ جیسے درخت بڑھتے ہیں، اور جیسے جیسے درخت بڑھتے ہیں تو اس میں پھل اور زیادہ لگتے ہیں، اس میں پتے اور زیادہ ہوتے ہیں، اس کا سایہ اور زیادہ ہوتا ہے، یا یوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے ایک باغ کے جیسا بنا دیتے ہیں، اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اسے کوئی اولاد بھی نہیں، یا اگر ہے تو وہ بہت کمزور ہے جو اس کو بڑھاپے میں کام نہیں آ سکتی، ساتھ نہیں دے سکتی۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، ایک باغ ہے،
اور وہ باغ بہت بڑا ہے اور اس میں ہر قسم کے درخت ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں اور پھل خوب آیا ہوا ہے۔ آدمی باغ میں جاتا ہے، باغ کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میرا باغ کافی پھل آیا ہوا ہے، میں اس سال بہت آرام سے گزار سکتا ہوں۔ ابھی اسی سوچ میں رہتا ہے کہ اچانک ایک آگ آتی ہے اور پورے باغ کو جلا دیتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھے اس انسان کے اوپر کیا گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان تم نیکیاں کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ تم احسان جتلا کر یا ریاکاری کر کے نیکیاں کو ختم کر رہے ہو، نیکیاں کر کے یہ سوچ رہے ہو کہ آخرت میں پہنچے گا تو میں تو کامیاب ہو جاؤں گا نیکی، لیکن نہیں، تم احسان جتلا کر یا ریاکاری کر کر یا دکھلا کر یا دل میں کچھ لا کر کے کہ میں نے یہ کیا، میں یہ کیا، میں وہ کیا، یہ کہہ کر بتلا کر تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو جلا دے رہے ہو، راکھ کر دے رہے ہو، جیسا اس باغ کو آگ نے جلا کر راکھ کر لی۔ لہذا نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو باقی رکھو، ریاکاری سے، دکھاوے سے، ہر چیز سے باقی رکھو۔ پھر اس کے بعد ایک اہم چیز اسی سورہ میں بتلائے گی بہت تفصیل کے ساتھ، اور وہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ جنگ، اعلان جنگ، بیٹل، لڑائی کرنی، وہ ہے سود، ربا، انٹرسٹ۔ قرآن کریم نے اسی جگہ اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ صرف ایک آیت سورہ آل عمران میں آئی، کہا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، سنگل یا ڈبل، کم یا بڑھا چڑھا کر، کسی طریقے سے تم سود کو نہ کھاؤ۔ سود، انفاق کے بعد اس کا ذکر کیا گیا۔ گویا جس معاشرے میں غریبوں محتاجوں کی مدد نہیں ہوگی وہیں پر سود جنم لیتا ہے، انٹرسٹ کے کاروبار آگے بڑھتے ہیں، جبکہ انفاق فی سبیل اللہ ہمیں بہت سے فائدے بتلائے گئے۔ تو سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے، بیت المال کے ذریعے یا انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے کے ذریعے، جہاں جہاں یہ چیز نہیں ہوگی وہیں پہ سود آئے گا۔ ایک آیت کا ترجمہ اور میں بتلا دوں، شیطان جہاں بہت سے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، غریب و مسکین پر خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، لیکن بیکار کاموں میں خرچ کرنے سے کبھی نہیں ڈراتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد مغفرت کا اور بڑھا چڑھا کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں، تو اب ایک انسان شیطان کے وعدے پر یقین کرے گا یا اللہ کے وعدے پر؟ ہمیں چاہیے اللہ کے وعدے۔ تو سود تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں، میں ایک چیز صرف بتلاتا ہوں کہ سود کتنا نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھیے آج دنیا میں جہاں بھی کرائسس ہوتے ہیں، آج بھی جس میں ہم گزر رہے، پوری دنیا گزر رہی ہے، تو آپ دیکھیے ورلڈ بینک بھی، ہر ملک کے بینک نے بھی سب سے پہلا کام اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے، مالی حالت کو سدھارنے کے لیے، سب سے پہلا کام انہوں نے کہا انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا۔ کیوں؟ جب بھی کرائسس آتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا جاتا ہے۔ میں صرف ایک ہی چیز میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ، اگر انٹرسٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو مالی کرائسس، اکنامک کرائسس کبھی بھی دنیا میں آ ہی نہیں سکتے۔ پوری دنیا میں اکنامک گڑبڑی ہونے کی سب سے بڑی وجہ انٹرسٹ ہے، لیکن آج پوری دنیا کے تجارتوں کو انٹرسٹ میں ایسا جکڑ دیا گیا ہے، سود میں ایسا جکڑ دیا گیا ہے کہ اچھے سے اچھے انسان، اچھے سے اچھے بیپاری، اچھے سے اچھے تاجر ہلاک اور تباہ ہو جاتے ہیں، بہت سے ملک ڈوب جاتے ہیں، غریب ملک کبھی بھی اوپر نہیں آتے، صرف اور صرف انٹرسٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، خاص کر ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اب تک جو ہو گیا ہو گیا، اب کم سے کم سود کے بارے میں ڈرو۔ اگر تم نہیں تو کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں بچو گے اسے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کون کرے گا اللہ رسول سے جنگ؟ اور جو اللہ رسول کے خلاف جنگ کرے گا وہ جیتے گا، وہ کامیاب ہوگا؟ وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کی کامیابی ہو سکتی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے اس آیت پر اس چیز کو ختم کیا کہ اگر کوئی سود کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ بعض عقل مند لوگ بڑھے جنہوں نے کہا نہیں، تجارت بھی وہی ہے، سود بھی وہی ہے، یہاں بھی پیسہ لگتا ہے نفع ہوتا ہے، وہاں بھی پیسہ لگتا ہے نفع ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ لہذا کوئی اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی اگر نہیں بچے گا تو یاد رکھو وہی جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے،
صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ ایک مجبور انسان ہے، اب وہ پہلے ہی مجبور ہے، آپ اسے سود پر قرض دے کے اور زیادہ مجبور کر رہے ہیں، وہ کیسے اوپر اٹھے گا؟ اس کو تو انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے اس کو مصیبت سے نکالنا چاہیے، لیکن ہم سود کے ذریعے اس کو اور مصیبت میں ڈال رہے ہیں، مصیبت کے اوپر مصیبت ڈال رہے ہیں۔ آخری آیت ہے جس کے اوپر ہم اور آپ کی توجہ ہونا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تجارت، لین دین سب کچھ سکھاتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ حکم نہیں ہے، صرف قرآن میں ہے۔ اور اس آیت کی بھی خصوصیت ہے کہ جس طرح یہ سورت سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اسی طرح یہ آیت بھی پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے جس کو آیت مدائنہ کہا جاتا ہے۔ وہ تاجروں کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے، لین دین والوں کے لیے ہے۔ کہا گیا کہ جب بھی کوئی لین دین ہو تو لکھ لیا کرو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سفر میں ہو تب بھی لکھ لیا کرو، تم کو لکھنے نہیں آتا ہے تو کسی سے لکھوا لو، اور جو آدمی لکھے گا اس کو کہا گیا کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اس پر گواہ مقرر کر لو، اور صرف دو ہی گواہ۔ آج بھی پوری دنیا میں دیکھیے، کوئی بھی بانڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی تجارتی کاروبار ہوتا ہے، کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہیں، دو ہی گواہ پوچھے جاتے ہیں۔ یہ سب قرآن کریم نے دیا ہے۔ تو یہ لمبی آیت ہے، اس میں ایک بہت بڑی بات، آخر میں ایک اہم بات جو اس سورے کو ختم کیا گیا ہے دعا پر۔ کیوں کہ اس سورے کے اندر، سورۃ البقرہ میں پورے احکام، پورے قوانین، پورے فضائل، پورے جو ہے دستور، ساری چیزیں بیان کی، حلال حرام سب کچھ گیا، پوری شریعت۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے کہا، وہ کہا کہ سب سے پہلے کہا لا یکلف اللہ نفسا، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے۔ گویا یہ شریعت تکلیف کی چیز نہیں ہے، یہ شریعت اتنا ہی ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم عمل کر سکتے ہیں، لہذا شریعت کے کسی بھی قانون کو مشکل نہ سمجھیں۔ ہاں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ رہ گیا انسان ہو، کبھی تمہیں تکلیف ہوگی، کبھی گناہ سرزد ہو جائیں گے تو نا امید مت ہو، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، اللہ سے معافی چاہو، اللہ معاف کرنے والے۔ پھر کہا گیا کہ سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، کسی کو فرق نہ کرو، اور کہو کہ اللہ آپ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد دو دعائیں سکھائی گئی، یہ خاص کر آخری دعایتوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر وقت سوتے وقت پڑھ کر کے اپنے آپ کو حساب کرنا چاہیے کہ آج کے پورے دن میں ہم نے کتنے نیکی کی، کتنے گناہ کیے، کتنے اچھے کیے، کتنے برے کیے، حساب کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک بیپاری شام کو فیصلہ کرتا ہے کہ آج دن بھر میں نے کتنا کمایا، کتنا حاصل کیا، کتنا نفع ہوا، اسی طرح چاہیے کہ ہم نے دن بھر میں کتنی نیکیاں کی، کتنی۔ تو سوتے وقت ان آیتوں کو ضرور تلاوت کر کے اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کیجیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، بھول بھی ہو سکتی ہے، غلطیاں بھی ہو سکتی ہے، اے اللہ ہم سب کی پکڑ نہ کیجیے۔ اور ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ اس سے پہلے لوگوں پر جو شریعت مشکل تھی ویسا ہم پر نہ ڈالیے، ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لہذا شریعت آسان کی گئی۔ پھر اس کے بعد کہا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جس کی طاقت ہم نہیں رکھتے ہیں اے اللہ ویسے بھی بوجھ ہم پر نہ ڈالیے۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سب کی درگزر فرمائیے۔ واغفر لنا، ہم سب کی بخشش فرمائیے۔ وارحمنا، ہم سب پر رحم فرمائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم آپ ہی کے اوپر آتے ہیں۔ دوسری چیز، اے اللہ اس ایمان پر، اس چیزوں پر عمل کرنے میں جو چیز آڑے آتی ہے وہ کفر ہے، تو اے اللہ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم سب کی کافر قوم پر مدد فرمائیے۔ اس لیے کہ کفر ہمیشہ حق میں آڑے آتا ہے، ایمان والوں کے لیے آڑے آتا ہے، ایک ایمان والوں کے ایمان میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو ان سب پر مدد فرمائیے۔ میں آج یہیں تک سورۃ البقرہ کو مکمل کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ کافی وقت ہو گیا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد سورہ آل عمران آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ میں نے سورۃ البقرہ کے 3 راتوں میں مختصر سی تشریح کی ہے، یہ پورا خلاصہ نہیں ہے، پوری تفسیر نہیں ہے، چیدہ چیدہ وہاں سے چند باتیں ہیں، ورنہ قرآن تو ایک سمندر ہے، اس کے اندر آپ جتنا ڈوبیں گے، جتنا غور کریں گے، اتنی موتیاں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان چیزوں کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔